الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقیا فہو لأولی رجل ذکر۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الفرائض کی جو پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حدیث نمبر 6485 ہے، 6475، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں الحق الفرائض بأہلها، سارے حصے داروں کو ان کا حصہ دے دو۔ جو بھی حصے دار ہیں وراثت میں میت کے ترکے میں سے جن کا جو حصہ ہے، آقا فرماتے کہ ان کا حصہ انہیں دے دو۔ فما بقیہ، تمام حصوں کی تقسیم کاری کے بعد، بٹوارے کے بعد، فما بقیہ جو بچ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، تو وہ اس مرحوم کے قریبی رشتہ دار میں سے جو مرد ہے وہ ان کو ملے گا۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جن کا جو حصہ ہے، شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ ان کو دیا جائے، پہلا کام یہ۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن کا جو حصہ ہے، حصے دینے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے، جو حصہ مقرر ہوئے شریعت میں وہ حصے بنانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ تو اگر حصے مقرر کرنے کے بعد کچھ بچ جائے تو جس کا انتقال ہوا ہے نا، جن کا مال بٹ رہا ہے، ان کا جو قریبی رشتہ دار میں سے مرد ہوگا، بچا ہوا مال اس کو دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس میں حصوں کے تعلق سے کلیئر فرما دیا کہ جن کا جو حصہ ہے وہ انہیں دینا ہے۔ اس پر کچھ باتیں میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، جیسے کسی کا انتقال ہوا، جب تک آدمی مرتا نہیں اس کے مال کا وہ مالک ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کی روح قبض نہیں ہوئی اپنے مال کا وہ مالک ہے، اور جیسے ہی روح قبض ہوئی اس کا مالکانہ حق ختم تمام مال سے، اور جیسے مالکانہ حق ختم تو سارے حصے داروں کے حصے اگرچہ ابھی دیا نہیں گیا لیکن سب اپنے حصے کے مالک ہو گئے ہیں۔ بٹوارے کے بعد ہی مالک ہوگا ایسا نہیں ہے، یہ بہت دھیان دینے والی بات ہے۔ آدمی بٹوارہ نہیں کرا تو مالک نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوا، اس نے گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑا، پیسہ چھوڑا، تو اس میں شریعت نے جس کے لیے جو حصہ بنا رکھا ہے بٹوارے سے پہلے ہی وہ سب اس کے مالک ہو گئے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے، مرض موت میں تھے، وہ انتقال کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس گئے تو چراغ جل رہا تھا، طبیعت خراب تھی، چراغ جل رہا تھا، اور عیادت کر ہی رہے تھے کہ وہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہوا نا تو انتقال کے بعد اس بزرگ نے گھر والوں سے فرمایا یہ چراغ اب بجھا دو اس کو۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ بولے جب تک یہ زندہ تھا نا تو اس کے تیل کا مالک یہ تھا، چراغ میں جو تیل جل رہا تھا اس کا مالک یہ تھا، تب تو ٹھیک تھا کہ جل رہا تھا، اور مالک بیمار ہے تو اس کا تیل جل رہا ہے، لیکن جیسے یہ مر گیا نا تو اب اس تیل میں بھی اس کے سارے وارثوں کا حق آ گیا ہے۔ جب تک سب اجازت نہیں دے تب تک یہ چراغ نہیں جلانا، چراغ بجھا دو۔
سارے وارث آئے, انہوں نے اجازت دی کہ ہاں ہم اجازت دے رہے ہیں, اب آپ اس چراغ کو جلا لو. پھر اس چراغ کو جلایا گیا. کیسے لوگ تھے وہ؟ آج کل لوگوں کو شریعت نہ وہ ہضم نہیں ہوتی. لوگوں کو اگر شریعت کی بات بتائی ہے نا تو لوگوں کو بھاری لگتا ہے. لوگ بولتے ہیں یار شریعت وریعت کیا, وہ تو یہ دنیا ہے, چلنا پڑتا ہے. یہ اتنی مہنگی پڑے گی نا یہ باتیں, قیامت کے دن جب مار پڑے گی فرشتوں کی, تب سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے کیا بکواس کر رہے تھے. شریعت کے معاملے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عمل کرنا ہی ہے, لیکن اگر آپ عمل نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. شریعت کے معاملے میں اپنی زبان اتنا قابو میں رکھیں کہ کٹ جائے, لیکن شریعت کے معاملے میں اپنی رائے دہنی, اپنی بات, میرا مشورہ, جی نہیں, ہم آپ کا مشورہ ہوتا کیا ہے؟ شریعت اللہ رسول کی شریعت کا نام ہے, جو اللہ رسول نے دیا ہے اس کو بولتے ہیں شریعت. لوگ اپنی بات کو بھی ایڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو شریعت بنا دیں. نہیں جی نہیں, یہ جہالت ہے جو قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی. تو وہ بزرگ کا احتیاط دیکھیے کہ وہ چراغ بجھا دیے کہ بھائی کہ سب کا حق ہے. ایک تو یہ. دوسری بے احتیاطی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا, انتقال جیسے ہوا نا جس کا, اگر اس کا کوئی نابالغ اولاد ہے, اگر اس کی کوئی نابالغ اولاد ہے تو اب اس نابالغ اولاد کا حصہ الگ کرنے سے پہلے اس مرنے والے کے مال سے تیجا, 10واں, 40واں یہ بھی کرنا ناجائز و حرام ہے. یہ تو بالکل یاد رکھیں. بعض اوقات لوگ آدمی کا انتقال ہوا بڑا بے پرواہی سے اس کا مال خرچ کرتے ہیں. اگر کسی کا انتقال, تیجا, 10واں, 40واں یہ لازم یا فرض یا ضروری نہیں ہے, کرنا چاہیے, بہتر ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, مرحوم کو ثواب پہنچے گا. لیکن اس میٹر میں کہ اگر جس کا انتقال ہوا ہے اگر اس کے مال سے کرنا چاہ رہے ہیں تب تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جتنے ان کے وارث زندہ ہیں سب سے اجازت لینی پڑے گی. اور اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت بھی نہیں چلے گی. نابالغ کی اجازت بھی نہیں چلتی, اگر وہ ہاں بھی بولے نا تو بھی نہیں چلتا. نابالغ کو اجازت دینے کا حق بھی شریعت میں نہیں ہے. نابالغ کا مال الگ کرنا پڑے گا, تقسیم کرنی پڑے گی, جو نابالغ کا حصہ بنتا ہے اس کو دے دینا پڑے گا یا الگ کر دینا پڑے گا. باقی جو بالغ لوگوں کا مال بچتا ہے اس سے پھر تیجا, 10واں, 40واں یہ سب کریں گے. غور کیجئے, کرتے ہیں لوگ. لوگوں کو تو دھڑلے کے پڑے رہتی ہے کہ ہم کو کون سا حصہ ملے, ہم کون سا ATM چھپا دیں, ہم کون سا پاس بک چھپا دیں, ہم کون سا ابو کی الماری کی چابی رکھ لیں. لوگوں کو یہ پڑی رہتی ہے. دولت کی یہ ہوس قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ مرنے والے کی اگر کوئی نابالغ اولاد ہے تو اس کے مال میں سے کوئی دوسرا کام ہرگز تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس نابالغ کی اجازت نہ ہو جائے. یوپی میں براؤ شریف میں ایک بہت بڑے عالم تھے, علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بزرگ, بہت بڑے عالم تھے. ان کا مدرسہ آج بھی ہے, مدرسہ چلاتے تھے یہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اپنے گود میں بچہ لیے ہوئے, روتے ہوئے, اور آ کر کے کہنے لگا حضور, ان کے ہاتھ میں کچھ زیور تھے, کہنے لگا حضور یہ زیور ہے, میری بیوی ختم ہو گئی اور میری بیوی ختم ہو گئی تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بیوی کا زیور ہے, آپ میری بیوی کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ میں قبول فرما لیجیے. اب وہ جیسے انہوں نے کہا نا تو علامہ بدر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری بیوی کا جو یہ زیور ہے تم نے یہ لایا تو سارے حصے داروں کو بتا کے لایا کہ خود لے کے آ گئے؟ تمہاری بیوی کے زیور کا تم مالک نہیں ہو اس کے انتقال کے بعد, اب اس کے حصے کی تقسیم ہوگی. اس عورت کے مال میں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے سب کا بٹے گا. کیا تم نے سب کو بتا کے لائے کہ خود لے کے آ گئے کہ میری بیوی کا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے تو کسی کو نہیں بتایا, میں تو سمجھتا تھا میری بیوی کے زیور ہے. تو بولے تیری بیوی کے زیور تھے, وہ جب تک تیری بیوی تھی تب تک تیری بیوی کے تھے. اب تیری بیوی کے انتقال کے بعد اب ان کے جتنے رشتہ دار حصے دار ہیں سب کو وہ زیور تقسیم ہوگا. تمہارا حق ہے, اس کے بچے کا حق ہے, اس کے ماں باپ ہے تو اس کا بھی حق ہے. عورت کے زیور میں اس کے ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے. تو وہ سب سے پوچھا تم نے؟ بولے نہیں پوچھا حضور. بولے جاؤ سب سے اجازت لے کے آؤ. وہ گھر گئے, سب سے اجازت لیے. چونکہ میت ابھی ابھی ہوئی تھی تو لوگوں نے اجازت بھی دے دیا, کیونکہ جب گھر میں نئی میت ہوتی نا تو لوگوں کو بڑا جنون رہتا ہے کہ اب وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. جیسے 10-15 دن 40 دن گزرتا ہے پھر لوگ ایسا بھولتے ہیں نا کہ پھر ٹھیک ہی ہے. تو اب وہ تازی میت تھی تو سب نے اجازت دے دی کہ جاؤ آپ مدرسے میں دے دو. واپس آئے وہ مدرسہ دینے کے لیے. جب واپس آئے نا تو وہ بچہ گود میں تھا ہی. تو علامہ نے پوچھا, حضرت نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے گود میں بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ بولے میرا ہی ہے, میری بیوی جو ختم ہوئی اسی کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر تو اس زیور میں اس کا بھی حق ہے, اس بچے کا بھی حق ہے.
تو وہ جو لائے تھے نا وہ کہنے لگے حضور میں باپ ہوں اس بچے کا، میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ رکھ لو. تو آپ نے فرمایا یہ بچہ نابالغ ہے، نابالغ کے حق میں آپ کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی نابالغ کے معاملے میں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں وہ اپنا پاور دکھائے کہ میرا بچہ ہے میں اس کا حصہ مدرسے میں دیتا ہوں. جی نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ، نہ ہی اجازت ہے نہ ہی آپ کو حق ہے اس بات کا کہ آپ اپنے نابالغ بچے کا حصہ مدرسے میں دے دیں. تو انہوں نے کہا حضور کیا کیا جائے؟ بولے اس میں سے میں تقسیم کرتا ہوں، اس بچے کا کتنا بنتا ہے وہ الگ کر کے رکھ لو اس بچے کے لیے، باقی جو بچتا ہے وہ مدرسے میں دے دو. غور کیجیے، یہ احتیاط ہے. یہ بے احتیاطی ہے لوگوں میں. آج کل ڈونیشن کا معاملہ ایسا کہ آنے دو چاہے جیسا بھی ہو، لیکن پہلے کے بزرگ ایسے نہیں تھے. ڈونیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ڈونیشن بھی صحیح ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. یعنی انہوں نے ایک بار واپس بھیجا اپنے گھر والوں کے پاس، ان سے اجازت لو، اور پھر دوبارہ انہوں نے اس بچے کا حق الگ کر کے رکھا. اس کے بعد جو بچا حصہ تھا نا وہ مدرسے میں آپ نے قبول فرمایا. یہ بہت دھیان دینے والی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یتیم کے مال پہ بھی بہت زیادہ ایسا معاملہ کرتے ہیں اور نابالغ کے مال پہ بھی کرتے ہیں. یتیم کے مال پہ بھی کرتے ہیں لوگ. جیسے کسی کے بھائی کا انتقال ہوا اور اس بھائی کے نابالغ بچے ہیں، اب اس بھائی کے جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال رکھے بنا اپنے بھائی کے مال سے وہ تیجا بھی کر رہے ہیں، چالیسواں بھی کر رہے ہیں، خوب دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقسیم بھی کون اتنا ایمانداری سے اپنے یتیم بھتیجوں کو دیتا ہے. وہاں بھی بہت ہڑپتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہڑپنے والے قیامت کے دن جو ہے نا بہت خون کے آنسو روئیں گے. اچھا، بیٹیوں اور بہنوں سے جو نا اس پر کچھ باتیں تو میں نے کہا تھا. یہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں کہ لوگ جو ہے نا بیٹیوں اور بہنوں سے حصہ معاف کروانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں یار بہنوں کو بولتے ہیں کہ یار بہن معاف کر دو، بیٹی کو بولا جاتا ہے کہ بیٹی تمہاری شادی ہو گئی معاف کر دو اپنا حصہ. تو یقین مانے بیٹی اور بہن یا جو بھی حصے دار ہیں شرعی معاملے میں، اس میں حصے داری میں اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بہن بول دے کہ میں نے معاف کر دی یا بیٹی بولے کہ میں معاف کر دی، معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. جی ہاں، اس کو تو دل پہ نوٹ کر لیجئے. کوئی بھائی سوچے کہ میں نے باجی کو فون کیا باجی معاف کر دو، اور وہ بیٹھے بیٹھے وہیں بولا ٹھیک ہے بھائی آپ سب رکھ لو. جی نہیں. یا بہن کو بھائی بول دے کہ بہن معاف کر دو، ابو کا سارا میں رکھ لیتا ہوں، تو بہن اگر بول بھی دی نا کہ میں نے معاف کر دی تو بھی معاف نہیں ہے. معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوتی. تو اب ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ دراصل جہاں پر شریعت نے کسی کا حصہ دیا ہے تو وہاں کسی کی معافی نہیں چلے گی. کرنا یہ پڑے گا کہ اس کی بہن یا بھائی وہ اپنا حصہ قبول کریں گی، اس پہ قبضہ کریں گی، اور قبضہ کرنے کے بعد بول دے کہ بھائی اب آپ رکھ لو، اب رکھنے کی اجازت ہوگی. قبضے سے پہلے اس کا معاف کرنا بھی معاف کرنا نہیں ہے. کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے. لوگ برسوں سے کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو آج کل جو یہ ہے نا کہ بچے نافرمان نکل رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی نکل رہے ہیں. حرام کھا کے جب بچہ بڑا ہوگا تو نافرمان نہیں ہوگا تو کیا فرما بردار ہوگا؟ بے نمازی نہیں ہوگا تو کیا نمازی ہوگا؟ حرام کھا کے جو گوشت بنتے ہیں نا باڈی کے، حدیث پاک کے خلاصے ہیں کہ جو حرام کمائی سے جو بنتے ہیں نا تو وہ اس کے نافرمانی کے معاملہ زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا تقسیم کاری میں جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، کئی بار کیسا ہوتا ہے والدین کے حیات میں بھی لوگ تقسیم پر زور دیتے ہیں. والدین کے حیات میں بیٹے لوگ بولتے ہیں کہ ابو بانٹ دو نا ابھی آپ زندہ ہو. تو زندگی میں جب تک وہ زندہ ہیں، باپ جب تک زندہ ہیں تب تو کوئی حصے کا میٹر ہی نہیں ہے. وہ جب جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں جب تک حیات سے ہیں. حصہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. جب تک حیات سے ہے کوئی حصے کی تقسیم کاری نہیں. بعض اوقات کوئی بیٹا اپنے باپ سے قریبی ہوتا ہے تو وہ اس کو تیار کرتا ہے، مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے زیادہ دے دیں. لکھوا بھی لیتے ہیں لوگ، مرنے کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ ابو نے مجھے اتنا لکھوا دیا تھا، ابو نے مجھے ایسی وصیت کرا دیا تھا. یعنی لوگ اسٹامپ پیپر چلتا ہی ہے، جھوٹ موٹ کا سائن کرا رہے ہیں لوگ. یہ زندگی میں لوگ اپنے والد کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے مال پر زیادہ قبضہ کرنے کی یہ ناجائز کوشش کرتے ہیں. پھر بھی اگر باپ خوشی سے اپنی حیات میں کسی بیٹے کو زیادہ دے دے تو وہ دے سکتا ہے. شرعاً اجازت ہے اس کی، دے سکتا ہے، چونکہ باپ اپنے مال کا مالک ہے. چاہے تو کسی کو زیادہ کسی کو کم اپنی حیات میں دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اب کوئی معاملہ نہیں، بات جائے گی شریعت کی طرف کہ شریعت نے کس کے لیے کتنا حصہ مقرر کیا ہے. جس کے لیے جو جتنا حصہ مقرر ہے اس کی تقسیم کاری ہوگی.
جی ہاں، یہ احتیاطیں جو ہے نا، یہ میں نے چاہا کہ آپ کو عرض کر دوں، اس کو یاد رکھیں۔ دنیا کی دولت جو ہے نا یہ اچھی لگ رہی ہے ضرور، لیکن اس میں شریعت کا اعتبار رکھا کریں۔ جی ہاں، اگر شریعت کا اعتبار رکھے تو یہ دولت نعمت ہے، اگر شریعت کا اعتبار نہیں رکھے تو یہ دولت جو ہے نا یہ زحمت بن جائے گی۔ اور در مختار میں ہے کہ میت کی تجہیز میں دعا درود اور لوگوں کو جمع کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا یہ داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ لازمی امور میں سے نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنے والا اگر وارثوں میں سے ہے تو اس کے حصے میں شمار کیا جائے گا۔ جی ہاں، اگر کوئی کسی کا انتقال ہوا، بڑا بیٹا عموماً کیا کرتا ہے کہ ابو کا میٹر ہے تو چلو سارا 10واں 20واں 40واں سب کرتے ہیں، تو اب یہ جو بڑا بیٹا اپنے بھائیوں سے پوچھے بنا ہی بالکل آگے بڑھ بڑھ کے سارا خرچ کیا نا، تو وہ خرچہ جو ہے وہ اس بڑے بیٹے کے حصے سے مائنس کیا جائے گا۔ جب تقسیم کاری ہوگی نا، اگر چھوٹے بچے لوگ تیار نہیں ہوئے ان کے کہ وہ آپ نے تو خوب کھلایا، دوستوں کی دعوت کرا، سادہ کیا جا سکتا تھا، آپ نے ٹھیک بریانی بنائی، بکرے کی بریانی بنائی، وہ بنائی، یعنی خوب آپ نے خرچہ کرا زمانے بھر کی دعوت کر کے، تو اب جتنا یہ خرچ ہوا نا یہ آپ کے حصے میں سے کٹے گا۔ تو اگر چھوٹے بھائی لوگ نہیں مانے تو وہ جتنے خرچ کرا نا اس کے حصے سے مائنس کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ بھی دھیان رکھا جائے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ اگر کسی ایک وارث نے باقی وارثوں کی اجازت کے بغیر میت کی ترکہ میں سے اس کی تجہیز پر یعنی کفن دفن پر خرچ کیا تو وہ میت کے ترکے سے شمار کیا جائے گا، اور وہ خرچ کرنے والا اس کے حصے سے نہیں کٹے گا، کیونکہ تجہیز و تکفین یہ ضروری ہے، یہ تو میت کے مال سے ہی کیا جائے گا۔ کفن دفن میں جو خرچ ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ میت کا مال ہی شمار ہوگا۔ کفن دفن کے بعد ایصال ثواب میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر بڑا بھائی خرچ بھی کرے نا تو اس کو چاہیے کہ اپنے سارے جو بھائی بہن ہیں سب کو پہلے بتا دیں کہ یہ ابو کے مال سے خرچ کر رہے ہیں، یہ حصے والے معاملے میں اس کو نہیں لانا، بعد میں بٹوارہ کر لیں گے، لیکن ابھی سب اجازت دے دو کہ ابھی تو خرچ ہو رہا ہے، یہ خرچ کر لیا جائے۔ اگر بعد میں معاملہ بنا نا کہ اجازت لیے بنا خرچ کیا اور بعد میں دوسرے حصے دار بول دیں کہ وہ آپ نے تو پوچھا بھی نہیں تھا اور خوب فضول خرچی آپ نے کرا، وہ آپ کے حصے سے مائنس ہو تو ان کے حصے سے مائنس وہ کیا بھی جائے گا۔ بہرحال یہ احتیاطیں جو ہے نا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، کل میں نے آپ کو اس پر کچھ باتیں کہا تھا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا اپنی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، زمین جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں اپنی حیات میں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاکھ بار اپنے فرما بردار خواہ نافرمان، بیٹا فرما بردار چاہے نافرمان، بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھے آق کیا، آق مطلب محروم کیا، بے دخل کیا، یا اپنے ترکہ سے تمہیں محروم کر دیا، تو نہ اس کا یہ کہنا کوئی نیا اثر پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس وجہ سے وہ بیٹا اپنے باپ کے حصے سے محروم ہوگا، ایسا نہیں۔ جی ہاں، باپ لاکھ بار بولے، ہزاروں پیپر میں شائع کروا دے کہ یہ میرا بیٹا میری جائیداد سے بے دخل ہے، ہزاروں پیپر میں شائع کروا دے، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ بیٹا بھی اس کے وراثت کا حقدار ہوگا، اپنی زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر یہ کر دیا کسی نے غصے میں آ کر کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے سارے مال کا مالکانہ حق تحریری طور پر گواہ بنا کر کے کسی ایک بیٹے کو دے دیا تو دوسرا بیٹا تو گیا کام سے، لیکن صرف منہ سے بول کر کے یہ میرا بیٹا جائیداد سے بے دخل ہے، جائیداد سے بے دخل ہے، ایسا منہ سے بولتا رہا تو اس کی وجہ سے وہ بے دخل نہیں ہوگا، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو باب ہے، یہ باب کا نام ہے امام بخاری نے رکھا میراث البنات، لڑکیوں کی میراث۔ یہاں لڑکیوں کی میراث، یہ جو میں نے عرض کر رہا تھا نا کہ وہ نابالغ والا معاملہ، نابالغ والے معاملے میں کئی جگہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑی فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بچے کو لوگ وضو وغیرہ کا پانی لانے کے لیے کہتے ہیں، نابالغ بچے کا بھرا ہوا پانی سے دوسرے کو وضو بنانے کی بھی اجازت نہیں۔ جی، نابالغ بچے سے کام نہیں کرانی چاہیے۔ یہ اسکولز ہاسٹلس وغیرہ میں بہت یہ غلطیاں ہوتی ہیں
جو ہاسٹلس ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں سے لوگ، مدرسوں میں بھی ہوتا ہوگا کئی بار، اس میں احتیاط، نابالغ اگر بچہ ہے نا تو اس سے کام کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ایک بار کوئی ایک بدعقیدہ آدمی آیا، اور وہ جیسے آیا نا بریلی شریف آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، کنواں تھا اس وقت مسجد کے پاس، پرانی بات ہے تو نل وغیرہ نہیں تھے، کنواں تھے، ایک نابالغ بچہ وہیں پر کھڑا تھا۔ تو وہ جو آئے تھے باہر سے آئے تھے، وہ نئے تھے، تو انہوں نے اس نابالغ بچوں کا بیٹا پانی بھر دو جلدی، مجھے وضو بنانا ہے۔ تو بچہ نابالغ تھا، انہوں نے کہا معاف کیجیے گا میں نابالغ ہوں۔ کیا فرمایا کہ معاف کیجیے گا میں نابالغ ہوں، میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ وضو نہیں بنا سکتے۔ ان کو حیرت ہوئی، بولے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کا ایک نابالغ بچہ ایسا باریک مسئلہ بتا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی وہاں ایسا علمی ماحول تھا نا، کہ ایسا علمی ماحول کہ ایک نابالغ بچے کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ میرے بھرے ہوئے جو پانی ہے نا، یہ بالغ بندہ جو یہ وضو ان کا نہیں ہوگا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، پھر وہ اعلیٰ حضرت سے ملے بھی اور بہت متاثر بھی ہوئے کہ وہ حضور واقعی میں آپ کی تربیت کا اتنا اثر ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ ایسے باریک مسئلے بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو لڑکیوں کی میراث پر امام بخاری نے ایک باب بنایا، اور اس پر جو حدیث لایا وہ حدیث سنیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بہت بڑے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص، یہ اپنے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کالا مرض تو بے مکہ مردن اشفیت منہ علی الموت، کہتے ہیں کہ مکہ میں میری طبیعت خراب ہوئی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے یہ، کہتے ہیں کہ مکہ میں میری طبیعت خراب ہوئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ میں موت کے منہ میں چلا گیا، نہیں ایسا کہ جسے مرض الموت کہتے ہیں نا، کہ بیماری ایسی کہ شاید اب نہ بچوں۔ تو فآتانی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعودنی، آقا کو خبر لگی تو آقا کریم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ آقا کی عادت تھی، آج مسلمانوں میں یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسلمان بھائی دکھتا تھا، اچانک نہیں دکھ رہا تو خبر لینی چاہیے کہ کیا حال ہے، طبیعت خراب ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ خبر لینی چاہیے۔ آقا کریم نے خبر لی تو پتہ چلا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آقا کریم میری عیادت کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ جب آقا تشریف لائے نا، فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا، میں بہت مالدار شخص ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص ہوں، یرثنی الا ابنتی الا ولیس یرثنی الا ابنتی، یا رسول اللہ میری وارث میں صرف ایک بیٹی ہے، میں بہت مالدار ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ اب جب صرف ایک بیٹی ہے، دولت بہت ساری ہے، تو افا اتصدق بثلثی، کیا میں تہائی مال اپنی حیات میں ہی صدقہ کر دوں؟ ایک ہی بیٹی میری کتنا کھائے گی، تو تہائی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فقال لا، حضور نے فرمایا نہیں، آقا نے فرمایا نہیں، اتنا نہیں کرو۔ قال فالشطر، عرض کیا یا رسول اللہ آدھا کر دوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں۔ قلت فالثلث، قال الثلث کثیر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا پہلے انہوں نے کہا تھا 2/3، پھر 2/3، پھر آدھے میں آیا، اور تیسری بار کہا یا رسول اللہ کیا میں تہائی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ تو آقا کریم نے کیا فرمایا دیکھیں، قال الثلث کثیر انک ان ترکت ولدک اغنیاء خیر من ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ تہائی جو تم صدقہ کرنا چاہ رہے ہو نا، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو غریب چھوڑو کہ وہ مسلمانوں کے پاس یا لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ کیا فرمایا آقا نے کہ تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا یہ بہتر ہے، ایسا نہیں کرو کہ تم صدقہ کر کے اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ دو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ نہیں، آقا نے منع فرمایا صدقہ کرو، لیکن اتنا نہیں کرو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد غریب ہو جائے اور تمہاری اولاد لوگوں کے پاس منگتے پھرے، اتنا صدقہ نہ کرو۔ اب یہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفْقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کی اگر بات کر رہے ہو تو سنو، تم اپنے گھر والوں پر جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب دیا جاتا ہے، حتی اللقمۃ ترفعها الى فیء امراتک، یہاں تک کہ اگر تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ پر اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو نا، اس کا بھی ثواب تمہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے جو، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ،
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخلف عن ہجرتی، آپ ہجرت کر رہے ہیں، میں طبیعت خراب ہے، ہجرت تو کر نہیں پا رہا ہوں، میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ فقال لن تخلف بعدی، آقا فرماتے کہ تو پیچھے نہیں رہو گے، فتعمل بعدی فتعمل عملا تريد به وجه اللہ، میرے بعد تم ایسا عمل کرو گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تیرے درجے کو بلند فرما دے گا۔ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ بَعْدِي، اور یقیناً تم میرے بعد رہو گے، حَتَّى يَنْفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، وَيَضُرُّكَ بِكَ آخِرُونَ، اور بہت سارے لوگ تم سے نقصان بھی اٹھائیں گے۔ یہ پوری حدیث پاک ہے، اس میں کئی ساری چیزیں توجہ طالب ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیونگ کرنا منع نہیں ہے۔ سیونگ کرنا، وہ صحابی رسول اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہے تھے تو آقا نے کیا فرمایا کہ اپنا تم مال صدقہ کر کے اپنی اولاد کو غریب نہیں چھوڑو، مطلب سیونگ منع نہیں ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے اگر سیو کر کے رکھتا ہے پیسہ تو بالکل جائز ہے، رکھ سکتا ہے، چاہے جتنا رکھے، بس اس مال کا حق ادا کرے جو زکوٰۃ کی شکل میں واجب ہے۔ رکھنا چاہے کروڑوں اربوں کو رکھنا چاہے، بالکل رکھنے سے منع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ماں باپ ایسا کرے کہ اپنا مال اپنی اولاد کو نہ دے کر سارا فی سبیل اللہ خرچ کر دے اور اپنی اولاد کو غریب چھوڑ دے اپنے بعد، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آقا نے اس سے منع فرمایا، اس کا دھیان رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے، اور آقا نے ان کی کئی ساری فضیلت بھی الحمدللہ ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص ایک عظیم الشان صحابی، ان کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی شان نرالی ہے کہ ابو جہل بظاہر حضور کے قریب رہ کر اور بہت سارے معجزہ دیکھ کر بھی اسلام کی دولت سے محروم رہا۔ ابو جہل حضور کے قریب تھا، حضور کے محلے میں تھا، حضور کے خاندان سے تھا، اور بہت سارا معجزہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اور جبکہ اویس کرنی ظاہری طور پر حضور سے بہت دور تھے، جی ہاں، حضور کے علاقے سے بھی بہت دور تھے، اور عمر بھر حضور کے زیارت میں غمگین بھی رہے، مگر خوش قسمتی کا یہ عالم کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگی۔ تقدیر الہی جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اس کی ہدایت اور نجات کے لیے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کئی بار باطنی راستے بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ مکہ شریف کی ایک نوجوان کی زبان سے اس کے قبول اسلام کا واقعہ سنیے۔ اسلام لانے سے 3 دن پہلے ایک نوجوان مکہ شریف کا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہے، اس گہری تاریکی میں کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ کچھ سجائی دے رہا تھا، اور نہ ہی اس اندھیرے سے جان چھڑانے کے لیے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کہاں اور کدھر جاؤں۔ اچانک میرے سامنے ایک چاند نمودار ہوا تو میں نے اس کی جانب چل دیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے چند آدمی اس چاند تک پہنچ چکے ہیں۔ ذرا قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت زید بن حارثہ ہیں، یہ چاند کے پاس آ کے جمع ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس ہم ابھی ابھی آئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا اس نوجوان نے۔ اس خواب کے 3 دن کے بعد وہ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ سید المبلغین رحمت للعالمین چپکے چپکے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیے ہیں۔ شروعات کی بات ہے۔ تو اب یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ چاند ہے جو مجھے کفر کی اندھیرے سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ اس کو اپنی خواب کی تعبیر سمجھ میں آنے لگی۔ تو کہتے کہ پس میں رسول اکرم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام اس وقت اجیاد نامی مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
3 دن پہلے خواب دیکھا اور 3 دن کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یقیناً کفر و شرکی کی تاریک وادی سے نکل کر دین اسلام کی پرنور وادیوں میں داخل ہو جانے والا یہ عظیم الشان شخص فاتح ایران جنتی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی کے 3 دن پہلے اللہ کریم نے سارا کچھ ان کو دکھایا اور 3 دن کے بعد یہ اسلام الحمدللہ قبول کر لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں۔ آقا کے ماموں تھے یہ، سعد بن ابی وقاص رشتے میں حضور کے ماموں لگتے تھے۔ یہ آئے حضور کے پاس تو حضور نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اگر کسی کا ماموں ایسا ہو تو دکھائے۔ الحمدللہ آقا کریم کو اپنے ماموں پر اتنا فخر کہ فرماتے یہ میرا ماموں ہے، اگر کسی کے ایسا ماموں ہے تو دکھائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ایسا شاندار ماموں کسی کو نہیں ملا جیسا ماموں اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ حضرت سعد کی عظمت انتہائی عظمت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ میں اپنے ماموں سعد بن ابی وقاص کا کیسا ادب و احترام کرتا ہوں، تم لوگ بھی اپنے نانا اور ماموں کا اسی طرح ادب اور احترام کیا کرو۔ یعنی ماموں کیا اور ناناؤں کا احترام کرنے کا آقا کریم علیہ السلام نے الحمدللہ اس وقت ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی خوش بخت صحابی تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی تھے حضرت عمیر بن وقاص، یہ بھی الحمدللہ یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ جہاد کے کیا کہنے ہیں؟ غزوہ بدر میں ان کی شرکت کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص جو ابھی چھوٹے ہی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ جب جنگ بدر کی فوج کی تیاری ہو رہی تھی نا، یہ تھے چھوٹے لیکن ان کو جنگ بدر میں شریک ہونا تھا، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کبھی ادھر چھپ رہے تھے کبھی ادھر چھپ رہے تھے کہ آقا دیکھ نہ لے کہ چھوٹا کر کے بھگا دیں گے، چھوٹا ہے کر کے بھگا دیں گے، تو آقا دیکھ نہ لے مجھے جنگ لڑنی ہے، ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آقا دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع کر دیں، اس لیے چھپ رہا ہوں۔ بھائی مجھے راہ خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخرکار سرکار نامدار علیہ السلام کی توجہ میں وہ آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے آقا نے منع فرما دیا کہ نہیں تم چھوٹے ہو۔ سیدنا عمیر بن ابی وقاص غلبہ شوق کے سبب رونے لگے۔ کیسے بچے تھے وہ؟ رونے لگ گئے اور رونے لگے، ان کا آرزو شہادت میں رونا کام آ گیا اور تاجدار رسالت نے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دی اور جنگ میں شریک ہو گئے، اور دوسری آرزو جو شہادت کی تھی وہ بھی اسی جنگ میں پوری ہوئی۔ اللہ کریم نے جنگ بدر میں ہی ان کو شہادت بھی نصیب فرمایا۔ کیسے اس کو غور کیجئے، یعنی اتنے چھوٹے تھے کہ آقا جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور شریک ہونے کا جذبہ تھا کہ آقا نے منع کیا تو رونے لگے۔ کیسے مسلمان تھے وہ؟ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت سیدنا عمیر عمر میں چھوٹے تھے، تلوار بڑی تھی، لہٰذا میں ان کی حمائل کے تسموں میں گریں لگا کر اونچی کرتا تھا تاکہ وہ تھوڑے بڑے نظر آئیں۔ شولڈ پہناتا تھا ان کو جنگ بدر میں کہ یار یہ اس کو شولڈ پہناؤ، ان کے جوتیوں میں کچھ لگاؤ کہ یہ لمبے دکھیں، تاکہ لمبے دکھے تو دشمن پر روب بھی ہو۔ ایسے بھی لوگ تھے، یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے پیش کر رہا ہے، ایسے مسلمان تھے وہ۔ آج بیٹا 5 وقت کی نمازی بن جائے نا تو ماں باپ کو تھوڑی فکر بھی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں بگڑ تو نہیں رہا۔ جی ہاں، زیادہ دین کی طرف آنے سے بھی لوگ کئی بار پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین ہے، دین جو ہے نا وہ بہت بڑی پناہ ہے۔ دین کی پناہ میں لوگ آ جائیں نا تو الحمدللہ اس کی بڑی اہمیت اور اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ہر حکم پر اپنی ماں کے آپ سر جھکاتے تھے اور کبھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو
آقا کریم کی غلامی میں آ گئے تو ان کی ماں بیتاب ہو گئی. سعد بن ابی وقاص کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی. انہوں نے جب سنی میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں بیتاب بے چین ہو گئی, اس کا دل بے چین ہو گیا. بیٹے کو اپنے باپ دادا کے دین سے پھرتے دیکھ کر غمگین دل جو ہے اچھل کر حلق میں آ گیا اور بے ساختہ پکار اٹھی, اے میرے بیٹے سعد بن ابی وقاص, اے میرے جگر کے ٹکڑے, اے میرے فرما بردار بیٹے, یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, مسلمان ہو گیا. اے میرے بیٹے, تو نے آج تک کبھی میری بات کو ٹالا نہیں, کبھی میری نافرمانی نہیں کی, یقیناً تو میری بات یہ بھی مانے گا اور اسلام چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو. یعنی کبھی انہوں نے اپنی ماں کی بات ٹالا نہیں تھا, تو ماں کو لگا کہ یہ بات بھی بیٹا ٹالے گا نہیں, اور کہنے لگی اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. ماں نے قسم کھا لی کہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں, سوکھ کر بھوکے مر جاؤں گی, اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوگا, اور میرے مرنے کا وبال بھی تجھ پر ہوگا, اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کر پکاریں گے. اتنی ساری باتیں ماں نے سعد بن ابی وقاص کو بول ڈالی. یہ کہہ کر اس ماں نے نا صرف بولی نہیں, واقعی میں کھانا پینا چھوڑ دی. ہوا میں بات نہیں کری, اس نے کھانا پینا چھوڑ دی, واقعی کھانا پینا چھوڑ دیا, اور دھوپ میں بیٹھ گئی. آ کر کھانا پینا بھی چھوڑا اور دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی, اور کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی. سبحان اللہ, قربان جائیے, سعد بن ابی وقاص کے عشق رسول پر ماں کی یہ حالت دیکھ کر بھی آپ پر کوئی اثر نہ ہوا, چونکہ ماں اسلام نہیں قبول کری تھی نا, ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. والدہ کا یہ دردناک انداز آپ کی استقامت کو کوئی بھی ہلا نہ سکا, کیونکہ معاملہ دین اسلام اور آقا کے عشق کا تھا. اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو یہی سعد بن ابی وقاص شاید اپنی ماں کے شاید آگے بڑھ کر ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے اور اپنی ماں کی اس بات پر بھی اپنا سر جھکا دیتے, لیکن پیارے آقا کی محبت اور پیاری صحبت کا معاملہ تھا, اور آپ کو کسی بھی طرح اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ تھی. چنانچہ آپ نے اپنی والدہ کے اس انداز پر جن الفاظ میں جواب دیا وہ تا قیام قیامت عاشقوں کے لیے راہ ہدایت رہے گا, بلکہ اس تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا. حضرت سعد نے محبت بھرے انداز میں اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, اے میری ماں, جو کئی دنوں سے بھوکے بیٹھی تھی, کہنے لگے اے میری ماں, واقعی اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو میں ہرگز تیری نافرمانی نہیں کرتا, مگر یہ معاملہ تو میرے اور میرے اس محبوب نبی کا ہے جو تجھ سے کروڑوں گنا بڑھ کر مجھ سے محبت فرماتا ہے. یہ میرے نبی کا معاملہ ہے, اور میرے نبی مجھ سے تجھ سے بھی کروڑوں گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. اور اے ماں, یہ اس ذات اقدس کا معاملہ ہے جو رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, راحت العاشقین ہے, جس کی جدائی کے مقابل میں دنیا اور مافیہ میں یعنی جو کچھ اس میں ہے سب کچھ میں ٹھکرا دوں. تیری ایک جان تو کیا ہے میری ماں, اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان کرنا پڑے تو سب کو قربان کر دوں گا, مگر دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا. کیسے مسلمان تھے, اور نہ ہی اپنے محبوب کا کبھی دامن چھوڑوں گا. مفتی اعظم ہند کا ایک شعر ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ, یعنی کیسے عاشق رسول تھے کہ ایک بار جب اسلام قبول کر لیے نا تو اس اسلام کے لیے اپنی ماں کی قربانی پیش کر دی, لیکن اسلام کو چھوڑنا الحمدللہ انہوں نے گوارا نہ کیا. آخری بات سن لیجئے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کی محبت ان کے دل میں اس طرح بس گئی کہ اس کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ ان کی نس نس میں سرایت کر گیا, اور کئی موقع پر انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی فرمایا. سعد بن ابی وقاص کو یہ عظیم سعادت ملی کہ کفار کے خلاف سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہی چلایا تھا. اسلام کا سب سے پہلا تیر, جی ہاں, مسلمانوں کا, پوری اسلام مذہب کا سب سے پہلا تیر جو کفار کی طرف چلا تھا وہ سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا. اس کا فائدہ کیا ہوا معلوم, قیامت تک جتنے حملے ان پر ہوں گے نا اسلام کے لیے, اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا. جو شروع کرتا ہے نا وہ قیامت تک جو ہوتا رہتا ہے وہ شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار,
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ عبیدہ بن حارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر جوحفہ سے 10 میل کے فاصلے پر راہبے نامی مقام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے علم بردار حضرت سیدنا مصطح بن عنانہ تھے۔ جب یہ لشکر وادی رابح میں سنیت المرہ کے پاس ایک چشمے پر پہنچا تو ابو سفیان یا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور اسی لشکر میں سعد بن ابی وقاص نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ کی طرف چلایا گیا تھا۔ الحمدللہ پہلا تیر پھینکنے والے صحابی رسول الحمدللہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، بہت بڑے صحابی ہیں یہ الحمدللہ۔ اللہ کرم فرمائے کہ ان کی سیرت پر ہم لوگ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔